ہم چلتے ہیں، کسی صورت بھی کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جان عالم کو ساتھ گسایا تھا اس لڑکی پر جو اس کی نفی کر کے اس کے قہر کو آواز دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، اس کا بازو جارحانہ انداز میں تھام کر اپنے سامنے کر گیا۔ وہ جو اس کے بالکل تیار نہ تھی اس اچانک ہونے والے حملے پر بوکھلا کر رہ گئی۔ سنہری بال بکھر کر چہرے پر بکھر کے، مونا کا سکون تو ہنوز برقرار تھا، پر وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ ہیزل تو خوف اور ہراس سے لرز اٹھی، وہ سردی سے آنکھیں نیچے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جان عالم براؤ کو اپنی بات کو دہرانا پسند نہیں۔ اس کے بعض بار قریب تک ساتھ کرتے ہوئے درست لہجے میں بولا، ایک تو وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کی بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ہیزل کو لگا اس کی ہڈی چرچائی کی مقابل کیا نہیں، انگلیاں اپنے گوشت میں بے بس ہوتی محسوس ہوئی۔ پر پلیز، مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، وہ نم آواز میں بولی۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا تھا کہ جان عالم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی گرفت بھی کیا کہہ رہے تھے یہ دونوں تم سے، اور تم ان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑے تھے؟ وہ اس سے اپنی گرفت سے آزاد کرتے اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے انداز میں پوچھتا۔ اپنے سوال پر اس کی جان نکال گیا، وہی ان دونوں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ وہ جانتے تھے جان عالم بہت سخت اور سنگی قسم کا بنا تھا۔ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو بہت سے بگڑے اسٹوڈنٹ کو سیدھا کر کے گیا تھا، اس لیے وہ اس سے الجھنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ نہیں ماما، میں کوئی نہیں تھی، وہ اپنے چہرے سے بال ہٹا ہوئے پریشانی میں الٹے سیدھے الفاظ بول گئی۔ جان عالم نے بغور سے دیکھا تھا، سفید رنگن میں گلی سرخیاں، سنہری دراز بال جو شاید 4 فٹ کے قریب ہی لگے تھے، اس سے موٹی موٹی غلافی گولڈن آنکھوں میں جیسے گلال گلا ہوا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ چھوٹے سے ناک، نازک بڑے بڑے سرخ گلاب لب، پیچ کلر کی شارٹ فراک، وائٹ ٹراؤزر، آدھے سے سر پر دوپٹہ ٹکا ہوا تھا۔ سادے سے ہولی میں بھی وہ خوبصورتی کی تفسیر تھی۔ اگر اس کے پر ہوتے تو یہ پری ہوتی۔ جان عالم نے مشکل سے خود کو مبہوت ہونے سے روکا۔ وہ 5 سیکنڈ میں اس کا پورا جائزہ لے گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے نظریں پھیر گیا، پر مونا کی نظریں تو جیسے پڑھنے سے انکاری تھی۔ دیکھنے میں اس سے چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ بھلا کوئی ایسے کیسے رلا سکتا تھا؟ مونا کا دل چاہا ان دونوں کے حواس اچھے سے ٹھکانے لگائے جو اس نازک سی گڈیا کو رلا رہے تھے۔ کیا تم نہیں تھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں بولا، جو بس گرنے والی تھی۔ سر، یہ میری بہن ہے، لیسن یاد کر کے نہیں آتی، اس کو ڈانٹی تھی۔ تانیہ نے بیچ میں کود کر بات سنبھالی کہ کہیں یہ ڈرپوک اس کا سارا کام نہ بگاڑ دے۔ تانیہ کی یہ بات سن جان عالم نے ہیزل کی جانب دیکھا جو سر جھکائے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو تم لوگ یہاں سے بس پارٹ لہجے میں کہتا، ایک نظر ہیزل پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلایا تھا، نہ جانے کیوں نظر سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کے سراپے میں الجھ کر رہ رہی تھی۔ وہ کہتے وہاں سے نکل اس زندگی میں پہلی بار وہ کسی معصوم کو انصاف دلائی پھر سے درندوں کے پاس چھوڑ گیا تھا جس پر وہ عمر بھر پچھتانے والا تھا۔ جان عالم کے جاتے ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک ہونہار نظر آنسو بہاتی ہیزل پر ڈالی۔ گھر چلو، آج باز کو بتاتی ہوں تمہاری بہت پانی نکلے ہیں۔ تانیہ حباست سے کہتی اس کا آواز بچے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ نازک سی پری رونے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ باسل، یہ گونچو ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ریان اور بازل جو کافی دیر سے اس شخص کا انتظار کرتے، پر وہ آ کہاں رہا تھا جس پر وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ ریت چپ چاپ بیٹھو، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں۔ بازل غصے سے دبے دبے لہجے میں بولا۔ وہ دونوں اس وقت بلیک جین اور اس پر ہوڈی پہنے چہرے کو ماسک سے کور کیے بازل اور ریان نہیں باسل اور رے تھے، جن کی سیاہ آنکھوں سے نکلتی آنچ پر اچھے اچھے مجرم جھلس جاتے۔ رے، میری بات سنو، میں اندر جا رہا ہوں، تم یہیں سے نظر رکھو گے، اگر ذرا سے بھی گڑبڑ لگے تو جے سے فوراً رابطہ کرنا۔ وہ اپنے جیب سے ماسک اتار کر اپنی جیب میں رکھا، اپنے گھنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے اپنی ہوڈی جس کی پشت پر باسل لکھا تھا اتار کر اس کی ساڑ بدل کر پہنتے، جو اب بلو کلر کی جیکٹ میں بدل گئی تھی۔ رے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اسے آخری بار تاکید کرتے ہوئے بولا۔ رے نے اس بات میں حصہ لایا۔ وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ اس وقت باسل نہیں بازل چاہا تھا۔ جیسے ہی انہیں کلب میں پاؤں رکھا کئی صنفیں نازک دل دھڑکنا بھول گئے۔ سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں بے نیازی مغرور کھڑی ناک، سنہری بالوں کو اس طریقے سے بنائے دراز قد، چوڑے شانے، صورت سفید رنگت، وہ کوئی مغرور سا سنہری شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ وہ کونے میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ کے جہاں سے پورے کلب کا منظر نظر آتا۔ ہائی ہینڈسم، ایک صنف نازک اس کے قریب آ بیٹھی۔ ایلی، وہ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ بازل شاہ نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ مختصر سی ٹاپ جس کے بازو سرے سے موجود ہی نہ تھے،
ڈیپ گلا, چست سی جینس جو جگہ سے پٹی ہوتی چہرے سے, تو وہ میک اپ کی دکان لگ رہی تھی. شاید وہ ڈرنک بھی تھی. بادشاہ کو اسے دیکھ کر ہی مطلب, نام کیا ہے تمہارا لیڈی گرل؟ لیڈی کلر. وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتے اس کے چہرے کے قریب آئی. بادل شاہ نے بڑی مشکل سے خطبہ ضبط کیا. اسٹے اوے فرام می. اس کا ہاتھ جھٹکتے پھر چبا چبا کر بولا, ویسے غصے میں تو اور زیادہ ہاٹ لگتے ہو ہاٹ مین. اس ساتھ ڈیٹ معلوم ہوتی تھی. وہ وہاں سے اڑ کھڑا ہوا, پر وہ ڈیٹ اس کا راستہ روک گئی. مت جاؤ مجھے چھوڑ کر روڈ مین. اس کی جیکٹ کو تھام کر وہ آنکھوں میں شدت لیے بولی. بادشاہ کو کچھ دیر دو لڑکے نظر آئے جو ادھر ادھر دیکھتے آپس میں کوئی چیز کا تبادلہ کرتے. شٹ اپ یو سلی گرل. وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ سے ہٹاتے ہوئے جارحانہ انداز میں بولتا اسے دور کر گیا. وہ بار سے اس جانب دیکھا لیکن وہ لڑکے غائب ہو گئے. بادشاہ نے تیزی سے پورے کلب میں نظریں گھمائی. ان میں سے ایک اسے لیفٹ سائڈ پر جاتے نظر آیا. بادشاہ نے ایک نظر ایلی کی جانب دیکھا جو اب صوفے پر گرے نشے میں بڑبڑا رہی تھی. بادشاہ کڑاہٹ سے منہ موڑتا سب سے نظر بچا کر اس جانب بڑھا جہاں وہ لڑکا گیا تھا. تیزی سے اپنی جیکٹ کو الٹا کے ہڈی میں بدلا, منہ پر ماسک لگا کر بالوں کو بکھر کر پیشانی پہ گرا دیا. وہ ایک بار پھر سے بادشاہ سے باصل بن گیا تھا. وہ بنا آواز کے کوریڈور میں نظریں گھماتا بڑھا تھا. تبھی ایک روم کے پاس سے گزرتے اسے کچھ آوازیں سنائی دی. وہ ایک بار میں سمجھ کہ وہ لڑکا یہیں آیا ہے. وہ اپنی جیب سے پسٹل نکال دروازے کی جانب بڑھا. جیب سے ماسٹرز کی نکالے, پھر کچھ سوچ کر واپس رکھی اور ڈور ناک کیا. اندر کھڑے تین لوگوں نے اجنبے سے ایک دوسرے کو دیکھا. ایک نے دوسرے کو دروازہ کھولنے کو کہا کیونکہ جہاں ان کے آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا. جیسے ہی لڑکے نے دروازہ کھولا, بادشاہ نے ایک زوردار مکہ ان کے منہ پر جوڑ دیا. وہ کڑا کر زمین بوس ہوا. اسے لگا کسی نے اس پر ہتھوڑے سے وار کیا ہے. اوئے کون ہو تم؟ دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو زمین بوس ہوتا دیکھ کر چلایا, پر وہ بنا ان کی بات کا جواب دیے نیچے گرے لڑکے پر پاؤں رکھ کے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں پر لاتعداد پیکٹس رکھے ہوئے تھے. وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا رکھا تھا. یہ کیا کرے تم؟ ان میں سے ایک چلایا. بادشاہ کو پیکٹ اٹھاتے دیکھ دونوں اپنی اپنی پستول نکالنے لگے. بادشاہ نے بنا ایک پل کی بھی دیر کیے گولی چلا دی جو سیدھی بائیں جانب کھڑے شخص کے دماغ کے بیچوں بیچ لگی. پھر دوسری سیکنڈ بنا رخ موڑے پیچھے والے کا بھی وہی حال کیا جو ایک بچہ خوف سے اس کے ہاتھ سے پستل زمین بوس ہوئی تھی. بادشاہ اب اس کی جانب بڑھا تھا. مجھے مت مارنا, وہ بامشکل بولا. بادشاہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچا محسوس نہ سبق اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا. جیب سے لائٹر نکال کر ٹیبل پر پڑی ڈرنک کو شول میں بدل دیا. سامنے بے ہوش پڑے وجود کو اپنے کندھے پر ڈال کر پچھلے راستے سے اپنی گاڑی کی جانب آیا. اس نے ڈگی میں ڈال کر باندھ کر سگریٹ سلگایا اور یہ گاڑی کے پاس پہنچو. وہ سگریٹ کا کاش لگاتے دھواں فضا میں چھوڑتے ریس بولا. وہ کہنے کے لیے تھی کہ چراغ کے جن کے ساتھ حاضر ہوا ملا کیا؟ ریان ملک نے بے صبری سے پوچھا. تم نے اسے اندر جاتے دیکھا؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. پوچھا نہیں تو وہ جٹ سے بولا. بادشاہ نے اس کی جانب دیکھا. جیسے کہہ رہے تو پھر کیوں پوچھے ہو جانی؟ وہ کمینہ نہیں آیا. کوئی بات نہیں, بکری میں ماں کب تک خیر منائیں گی. وہ اپنے ازلی انداز میں مسکرا کر بولا جس پر بادشاہ بنا کو جواب دیا ریش ڈرائیو کر رہا تھا. ریان ملک اسے منہ بنائے دیکھا, منہ بسورا. ویسے بزاری لوگ دہی برتن میں جماتے ہیں اور تم اتنے ٹیلنٹ ہو کہ منہ میں ہی جما لیتے ہو. اس کے نام بولنے پر چوٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولتے. آخر میں ہنس پڑا. شٹ اپ ریان ملک, اب اگر تم نے مجھ سے کوئی بےہودہ بات نکالی تو گاڑی سے باہر پھینک دوں گا. وہ سخت لہجے میں بولا. ریان ملک فوراً ہی معصوم بچہ بن کر بیٹھ کر بادشاہ نے اپنی ہنسی دبائی. ہان آئی پرامس, میں نے اسے بات نہیں کی. وہ کہ مارے مر جانے کو تھی. تانی اور فہد نے صدام ہان کو کیا بتایا تھا کہ وہ بڑھا ہوا تھا. مجھ سے جھوٹ بولتی ہے. اس سختی سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے بگڑایا. اسے لگا وہ آج اس کے بال ہی اکھاڑ دے گا. تمہارے کہنے پر تمہیں کالج بھیجا اور تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے جتن کری. وہ اس کے بال پر گرفت مزید سخت کرتے کرایا. وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی. نہیں میں نے نہیں. وہ پتاشا آنسو بہاتی اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی. چپ, ایک دم چپ. بتاؤ کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں؟ وہ اتنی زور سے تڑکے پورے کام کے رہ کہ بتاؤ. اس کے چپ رہنے پر وہ پھر سے چلایا. یہاں. حفظہ نے خوفزدہ ہوتے کلائی کی جانب اشارہ کیا اور اندر تک سلگ گیا. آنیا وہ چلائے اگلے ہی بل حاضر تھی جو سلاحیں گرم کر کے لے کر آؤ. وہ ہزل کو دیکھتے بولا. ہزل کو لگا جیسے اس کی سماعت میں کسی نے سوئی پھونکا ہو. تانیہ نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی. نہیں میں ایسا کچھ نہیں کیا. وہ نفی مثال آتی اسے اپنا یقین دلا رہی تھی کہ شاید اسے رحم آ جائے, پر ایک درندے میں کہاں رحم.
نام کا کوئی جذبہ ہوتا ہو سکتا تھا، وہ تو بس نوچ سکتا تھا، مار سکتا تھا۔ تبھی 5ویں بار تانیہ ایک لوہے کی سلگتی صلاح لے کر آئی، جسے دیکھا ہزل کی آنکھیں پھڑ پڑی۔ صدام خان نے ہزل کی گلائد پوچھی خاص سے تانیہ سے صلاح لی۔ نہیں خان، نہیں کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، وجہ سے مر جانے کو تھی۔ تانیہ مسکراتی اس کا سسکنا دیکھ رہی تھی۔ کس قدر سکون مل رہا تھا اسے ہزل کی آہ و پکار، وہ ہمیشہ سے ہی اس کی کم عمری اور خوبصورتی سے چلتی تھی، تبھی جھوٹ بول کر اسے سزا دلواتے تھے۔ صدام خان نے بنا اس کی آہ و پکار پر کان رائے سلگتی صلاح اس کے نازک کلائی پر سبکا دی۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے اور اگلے ہی بار وہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوسوں کی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ وہ بے ہوش نازک سے وجود کو باہوں میں بڑے کہتا اس کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ لمس ابراہیم اس رات سمندر سے آنے کے بعد کتنی ہی دیر اس اسٹرینجر کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس کے لمس نے جیسے پورے وجود میں طوفان سا برپا کر رکھا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی جونی جانے سے پہلے وہاں گئی تھی کہ شاید وہ دوبارہ مل جائے۔ جاتے جاتے نہ جانے ایسا کون سا وہ سیف ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھی غائب دماغی سے اپنی بریک میں چمچ چلاتی، تبھی ایک وجود خوشبو کے جھونکے کی مانند اس کے قریب سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ لمس ابراہیم نے آنکھیں کھول کر اس خوشبو کو محسوس کیا، کچھ یاد آنے پر پھٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ خوشبو اس رات وہ بے ربط اس سے بہت ہی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر ایک ریسٹورینٹ کے بیرونی دروازے کی جانب گئی، جہاں ایک شخص کان سے بلوٹوتھ لگائے بلیک ڈنر سوٹ پہنے جا رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بے ساہتا اس کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می پلیز اسٹاپ، لمس ابراہیم اسے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ مڑا تھا، لمس ابراہیم اس کے سامنے جا رکی، پر مقابل کو دیکھ کر آنکھیں جیسے ساکت رہ گئی۔ کوئی اس قدر سحر انگیز کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک کلر میں وہ سوٹ بوٹ انسان نہایت ہی شاندار تھا۔ خود کا گھوٹے دیکھ بادشاہ نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے پوچھا کچھ کہیں گی بھی یا یوں ہی گھورتی رہیں گی؟ لمس ابراہیم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی کنفیوز ہوتی بے دردی سے اپنی انگلیاں چٹکنے لگی۔ بادشاہ نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ رائل بلو کلر کی سادہ سی شرٹ، ریڈ ٹراؤزر، یلو کلر کا دوپٹہ لیے، سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی سی آنکھیں، حیرت کی بات پلکیں بے تحاشا دراز گنہری تھی۔ بادشاہ نے کبھی کسی لڑکی کی اتنی لمبی پلکیں نہیں دیکھی تھی۔ ناک جو اس وقت سوئے ہو رہی تھی، گلابی گال بادشاہ نے گھونٹ کیا۔ جب وہ لب بینچے تھی تو وہاں کھڑے نمودار ہوئے تھے، اور گلابی کٹاؤ دار لب جس پر اس نے ہلکی سے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بے شک وہ حسن مجسم تھی۔ بادشاہ کا دل چاہا اس کے لبوں پر لگے رنگ کو انگلی سے مسل کر مٹا دے۔ ڈونٹ، اس کی سی آنکھوں میں دیکھتا ساتھ بولا، کیا وہ بکھلائی؟ اسے سمجھ نہیں وہ کس بارے میں بات کر، تبھی انگلیوں کو چٹکنے کا کام اور سہتی سے سر انجام دینے لگی۔ آئی سے ڈونٹ وہ آنکھوں سے اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے سرد لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم نے فوراً اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا کرتے پیچھے چھپا لیے۔ بادشاہ کو اس کی اس معصوم سی حرکت پر ہنسی تھی، پر وہ مسکرانا بھول گیا تھا شاید۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ پزل ہوتی شاید سامنے والے کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اجازت دی، پر ساتھ میں ٹائم دے کر جتایا بھی گیا تھا کہ وہ اس کا وقت برباد کرے۔ اس دن 9 رات بیچ پر آپ تھے؟ اس نے نہایت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ بادشاہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور بنا کو جواب دی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور بیٹھ کر ریش انداز ڈرائیونگ کرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جہاں وہ کسی کی تلاش میں تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھے۔ لمس ابراہیم حیران نظر سے بازو سے زیادہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس رات سے زیادہ عجیب لگا۔ عجیب اسٹرینجر۔ وہ بڑبڑاتی اپنی کار کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی تھی جہاں ہمیشہ اکتہا ویرانیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اپنے روم میں آتے اپنا بیگ اور چابی ٹیبل پر رکھتے، خود بیڈ پر گرتے، آنکھیں موند گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے ساحل۔ وہ اپنی وائٹ فائر کو دونوں ہاتھوں میں مٹھی میں دبوچے کھلکھلاتے بھاگ رہی۔ لمس رک جاؤ گی، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، چھوٹا سنہری آنکھوں شہزادہ اپنی سے آنکھوں والی شہزادی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں نہیں رکوں گی، تم مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ کھلکھلاتی اسے چڑھائی مزید دیر سے بھاگی۔ وہ سنہرا شہزادہ، وہ فکر مند ہو اگر وہ گر جاتی۔ لمس رک جا ورنہ میں روٹ جاؤں گا اور بات نہیں کروں گا، وہ نرخے پانی سے بولا۔ پر اسے آنکھوں والی شہزادی کہاں سن رہی تھی، وہ اس سے روٹتا روح موڑ گیا۔ ساحل وہ طرف کا آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی اور چاروں اطراف میں اپنے ساحل کو ڈھونڈا، پر وہ یہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ تو کب کا کہیں کھو گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے اس سے روٹ کر کسی
دھند میں لپٹا ہوا ہو گیا تھا، پر وہ تو آج بھی وہی تھی۔ چانس کا ہاتھ چھوٹا تھا، اس کے ساتھ وہ بھی کہیں اس دھند میں ہی دفن ہو گئی تھی۔